بیعت کرنا کوئی لازم نہیں ہے بلکہ یہ ایک پروفیٹیبل بزنس ہے جو برِ صغیر میں کافی ٹائم سے بہت عمدہ چل رہا ہے۔ ان بھائی کے سوال کا جو یا ان کا کامنٹ کا تنقید کا جو یہ حصہ ہے نا کہ برِ صغیر کے اندر یہ ایک بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے، کاروبار ہے، تو یہ تو کافی حد تک درست بات انہوں نے کی ہے۔ دوسرا جو کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ آیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسری دفعہ بیعت نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلی بیعت میری اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیعت کر چکے ہیں۔ کوئی صحابی یہ بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ درست ہے، ایسا ہی انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے۔ ایک شخص آلریڈی بیعت ہے، ایک گدی کسی کا فالوور ہے، تو کیا وہ دوسری جگہ بھی بیعت ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک کامنٹ اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ وعدہ ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سکھائیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری بات مانو گے، ظاہر ہے جب مانو گے تبھی سکھا سکیں گے، تو یہ دو طرفہ معاہدہ ہوتا ہے۔ بیعت کرنا کوئی لازم نہیں ہے بلکہ یہ ایک پروفیٹیبل بزنس ہے جو برِ صغیر میں کافی ٹائم سے بہت عمدہ چل رہا ہے۔ یہ وہ کامنٹس ہیں جو ہمارے ویورز جو ہیں اکثر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ہماری کچھ ویڈیوز کے اوپر، تو اس کے جواب میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حسنین شاہ البرہانی صاحب، اور ان سے آج اس کا جواب لیں گے۔ جی شاہ صاحب، بیعت کتنی ضروری ہے اور کاروبار بیعت کیسے ہو سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ان بھائی کے سوال کا جو یا ان کا کامنٹ کا تنقید کا جو یہ حصہ ہے نا کہ برِ صغیر کے اندر یہ ایک بڑا پروفیٹیبل بزنس ہے، کاروبار ہے، تو یہ تو کافی حد تک درست بات انہوں نے کی ہے۔ جس عمل کی جانب، جس عمل کی مذمت میں انہوں نے یہ بات کی ہے وہ بات درست ہے، لیکن جو ان کی نیت محسوس ہو رہی ہے نا، جو ان کے جملے کا آغاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیعت کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر نفس بیعت یعنی بیعت کے اس مقدس عمل کے اوپر تنقید کرنا مقصود ہے، یا اولیاء و صالحین کا یہ جو تربیت کا نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امت کے حبیب کی امت کے اندر یہ جو ایک قائم ہے، اگر اس کے اوپر تنقید مقصود ہے تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں، وہ بات درست نہیں ہے۔ جبکہ جو یہ بات ہے نا کہ بدقسمتی سے ایک طویل عرصے سے علامہ اقبال نے بلکہ کہا تھا، آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال نے یقیناً کہا تھا جب آپ سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار اقدس پر حاضر ہوئے تو آپ نے کہا تھا 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند۔ تو یہ جو میخانے تھے نا جہاں سے شراب محبت، شراب توحید، نبی اکرم کی محبت کی جام پلائے جاتے تھے، وہ جو حقیقی میخانے ہیں وہ الا ماشاء اللہ چند کے علاوہ وہ تقریباً اس ہند کے اندر تو کافی عرصہ سے بند ٹھپ پڑے ہیں۔ اور وہ علامہ اقبال نے کہا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن، کہ عقابوں کے نشیمن ہے لیکن ان کے اوپر زاغ کوے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ قابض ہیں، اور آپ دیکھ لیں اپنے ارد گرد جو اس طرح کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے۔ تو اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ برِ صغیر کے اندر بدقسمتی سے یہ جو لوگ ہیں جو حقیقی لوگ تھے ان کی جگہ ایک ایسے لوگ اکثریت ہمیں نظر آتی ہے کہ جو حقیقی لوگ نہیں ہیں، اور جو اس کو جنہوں نے بطور بزنس، بطور کاروبار اختیار کر رکھا ہے اور یہ ان کا سورس آف انکم ہے، اس کی بیس پہ وہ سمجھے، اور یہ بڑا پروفیٹیبل کاروبار ہے بیسیکلی، اس میں لاس کا کوئی وہ ہے ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں ہے دنیاوی اعتبار سے۔ ظاہر ہے خسارے، جو خسارہ ہے وہ تو آخرت کا نا، تو دنیا میں سمجھیں کہ بس وہ ایک مختصر سی مدت کے لیے۔ اب آتے ہیں دوسری جانب کہ یہ ضروری ہے یا اس کی کیا حیثیت ہے، شرعی حیثیت ہے بیعت کی، تو یہ وہ موضوع ہے ہمارے پلیٹ فارم سے اس کے اوپر اتنی بار بات ہو چکی ہے کہ میں جو بھی بات کروں گا وہ بنیادی طور پر پہلے کی گئی کہ کوئی نہ کوئی بات ہی دہراؤں گا، کیونکہ ہمارے پلیٹ فارم سے، البرہانیہ کے چینل سے اور پلیٹ فارم سے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اس کے حوالے سے ہم کافی بات چیت کر چکے ہیں، تو میں بس بنیادی ایک مختصر سا اشارہ کروں گا کیونکہ یہ بڑی لمبی اور تفصیل طلب بات ہے۔ تو دیکھیں ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ سے ایک دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور اللہ نے اسی صورت کے اندر صراط مستقیم کی نشانی بیان فرمائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ وہ جو گمراہ ہوئے اور نہ وہ جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ اب دیکھیں اگر تو انعام یافتہ لوگ جن کا رستہ صراط مستقیم ہے، یہ جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیعت صرف نبی کی ہوئی تھی، ان کے بعد تو کوئی ضرورت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یا حکمرانوں کی، یا دیکھیں اگر تو ایسا ہی ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کے بعد صراط مستقیم والے لوگ ختم ہو گئے ہیں اور اب باقی سب مغضوب علیہم یا ضالین ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے۔
اللہ نے بھی ایسا نہیں فرمایا قرآن میں. اللہ نے انعام یافتہ لوگوں کا جہاں ذکر فرمایا تو نبیوں کے بعد 3 گروہ اور بھی گنوائے ہیں. اللہ نے فرمایا انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 گروہ ہیں، نبی، صدیق، شہداء، صالحین. ان چاروں کا رستہ صراط مستقیم ہے کیونکہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. تو بنیادی طور پر جو بیعت ہے نا، آپ یہ سمجھ لیں کہ صراط مستقیم کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے کا نام کسی اللہ والے کے ساتھ وابستہ ہو کر اللہ کی طرف سفر کرنا، یہ بیعت ہے. سمجھے صراط مستقیم کی تلاش اور جستجو اور اس پر استقامت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے ہم بیعت کرتے ہیں. اور قرآن ہی میں جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو انعام یافتہ لوگوں میں سے کسی بندے کو تلاش کرنا اور اس بندے کے رستے پر چلنا، کیونکہ وہ اس بندے کا رستہ قرآن کے مطابق، سورہ فاتحہ کے مطابق صراط مستقیم ہے. یہ بیعت ہے. یعنی اللہ کے کسی انعام یافتہ بندے کے ساتھ کے پاس چلے جانا اور ان سے جا کر، یہ 2 طرفہ معاہدہ ہوتا ہے بیعت، ان سے جا کر یہ کہنا کہ چونکہ آپ کا رستہ صراط مستقیم اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے، انعام یافتہ لوگ ہیں آپ، انعام یافتہ، آپ کا رستہ صراط مستقیم ہے، تو میں اس پر چلنے، میں آپ کے پیچھے چلنے کی کوشش کروں گا کیونکہ آپ اللہ اور اس کے حبیب کی جانب میرے رہنما ہیں، آپ اس رستے پر ہیں، آپ انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا. تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے پیچھے چلوں، شریعت پر عمل کروں جیسے آپ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میں ویسے عمل کرنے کی کوشش کروں. اب یہ جو عہد ہے نا، یہ انسان کو پابند بنا دیتا ہے. بے شک اللہ اور اس کے حبیب نے ہمیں پابند بنایا نماز پڑھنے کا، فرائض کا، دیگر فرائض کا، لیکن جب ہم کسی ایسے بندے سے عہد کرتے ہیں نا جس سے ہماری ملاقات ہونی ہے، تو یہ عہد اور زیادہ ہمیں مدد کرتا ہے طاعات میں، عبادات میں پابندی کا اور گناہوں سے بچنے کا. اور ظاہر ہے پھر اللہ کے وہ جو بندے ہوتے ہیں ان کی ایک روحانی برکت بھی ہوتی ہے. جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ان کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، ان کی توجہات اور ان کی دعائیں ہوتی ہیں ہمارے لیے، تو یہ بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پر بیعت کا کانسیپٹ ہے. صحیح. کہ کسی استاد سے، جو استاد آپ کو آپ کی منزل کی جانب لے جاتا ہو، اس سے یہ عہد کرنا کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، اور ان کا یہ عہد ہو کہ میں تمہیں منزل تک پہنچاؤں گا. تو کسی انعام یافتہ بندے کے پیچھے چلنا اس شرط پر کہ آپ چونکہ صراط مستقیم والوں میں سے ہیں، میں آپ کے پیچھے چلوں گا، اور وہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر میرے پیچھے چلو گے تو میں وعدہ ہے تمہیں صراط مستقیم پر ہی چلاؤں گا، اللہ کی طرف ہی لے جاؤں گا. یہ بیعت ہے. تو سورہ فاتحہ کی روشنی میں ہر بندہ خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ بیعت کتنی ضروری ہے اور کتنی نہیں ہے. اس کی شرعی حیثیت بتانے کا مقصد میرے حال سے باقی نہیں رہ جاتا کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. تو یہ ہر بندہ خود دیکھ سکتا ہے کہ اگر اس نے صراط مستقیم پر چلنا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے کہ وہ کسی انعام یافتہ بندے کے ساتھ وابستہ ہو. اچھا شاہ صاحب، دوسرا جو کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ آیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسری دفعہ بیعت نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلی بیعت میری اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیعت کر چکے ہیں. اب اس کی کیا حقیقت ہے کہ اگر کیا بیعت ایسے ہوتی ہے یا بیعت کے لیے موجودہ شیخ کا آپ کا حیات ہونا ضروری ہے؟ جی نہیں، یہ بات تو کرنے والے اگر تو کوئی صحابی ہوں تو بات سمجھ میں آتی ہے. کوئی صحابی اگر یہ بات کرے نا کہ میں نے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے حبیب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ ہیں جو اللہ کی بیعت کرتے ہیں، جو اللہ کے ہاں بکتے ہیں. کوئی صحابی یہ بات کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ درست ہے. ایسا ہی انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا شرف انہیں حاصل ہوا ہے. لیکن اگر ٹک ٹاک کے اوپر یہ کمنٹ آیا تو یقیناً صحابی تو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، وہ تابعی بھی نہیں ہے، تبع تابعی بھی نہیں ہے، وہ تو 14 صدیوں بعد کی بات ہے. تو آج کے دور میں کوئی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ بیعت کی ہے؟ تابعین یہ نہیں کہہ سکتے. تابعین نے آپ سے کی بیعت نہیں کی، تابعین نے صحابہ میں سے کسی کی بیعت کی ہے. تابعین صحابہ کے تابعین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین نہیں ہیں. اسی طرح جو تبع تابعین ہے وہ تبع صحابہ نہیں ہے، تابعین کے تبع ہیں، تبع تابعین ان کی اتباع کرنے والے ہیں. تو بیعت کا مطلب میں نے جس طرح بتایا نا کہ پیچھے چلنا، کسی کی پیروی کرنا، کسی کے رستے پر چلنا کہ وہ آپ کو آپ کی منزل تک لے جائے. تو تبع تابعین نے تابعین کے رستے پر چلے، تابعین صحابہ کے رستے پر چلے، صحابہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ اتباع جنہوں نے کی، نقش قدم پہ قدم رکھا، صحیح، پیچھے پیچھے چلے. تو ہم اپنے اساتذہ، اپنے زمانے کے جو استاد اساتذہ ہیں، رہنما ہیں، یا ہمارے زمانے کے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، مقرب بندے ہیں، جو اولیاء، صلحاء، علماء ہیں، ہم نے ان میں سے کسی کے ساتھ وابستہ ہونا ہے اور ان کی بات سننی ہے، ان کی بات ماننی ہے. تو یہ بیعت ہوگی. وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ڈائریکٹ بیعت ہے وہ تو صحابہ کرام کی تھی.
تو ہم نے ان کی بیعت کرنی ہے، اور ان کی بیعت چونکہ ان کے شیخ سے ہے، وہ ان کے شیخ سے، اور حتیٰ کہ تابعین، تابعین صحابہ کرام علیہم الرضوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی بیعت اللہ کی بیعت ہے. تو یہ اس طرح یہ ترتیب چلتی ہے، براہ راست کا تو کوئی وہ نہیں ہے. اچھا، تیسرا کامنٹ بھی اسی کے حوالے سے، اور جو اکثر ہمیں بھی یہاں پہ سننے کو ملا ہے کہ ایک شخص آلریڈی بیعت ہے، ایک گدی کسی کا فالوور ہے، تو کیا وہ دوسری جگہ بھی بیعت ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ایک کامنٹ اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. دیکھیں، ایک بات یاد رکھنی چاہیے، بیعت جو ہے نا وہ عہد ہے دو طرفہ، اللہ کی طرف لے جانے کا، اور اللہ کی طرف قرب کا جو سفر ہے نا وہ شروع ہوتا ہے تزکیہ نفس سے. تو بیعت کے معاہدے کے اندر تزکیہ نفس شامل ہے، یعنی کوئی شخص اس لیے کسی اللہ کے بندے کا دامن تھامتا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا نا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ آیات سناتے ہیں پڑھ کے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. تو یہ سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جو خلفاء ہیں اور آپ کے امت کے اندر جو آپ کے وارث ہیں، نائبین ہیں، یہ اولیاء و صالحین صلحاء، یہ وہ کرتے ہیں. تو یہ اس عہد کے اندر شامل ہے. ہم ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں کہ میں آپ کے سکول کو طریقت سلسلہ، یہ سکول ہی ہے نا، میں آپ کے سکول میں داخلہ لینا چاہ رہا ہوں، میں جوائن کر رہا ہوں اس کو، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں چھٹی نہیں کروں گا. جس طرح ہم کسی سکول میں داخلہ لیتے کہتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کروں، آپ کا یونیفارم کوشش کروں گا پہننے کی، آپ کے ساتھ وابستہ رہوں گا، آپ کے نصاب کو فالو کروں گا، آپ کی بات مانوں گا، جو مجھے آپ پڑھائیں گے میں یاد کرنے کی کوشش کروں گا. یہ وعدہ ہوتا ہے. بالکل. تو پھر وہ آگے سے وعدہ کرتے ہیں کہ بیٹا اگر تم نے یہ سب کچھ کیا تو ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ امتحان پاس کروائیں گے، یہ امتحان تمہیں پاس کروائیں گے، اور پھر تمہیں یہ درجہ دلوائیں گے، یہ ڈگری تمہیں دیں گے. اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے ان ولیوں کے پاس جاتے ہیں جو اللہ کے ہاں جنہیں یہ مقام حاصل ہے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، صراط مستقیم پر چلانے والے ہیں، تو ہم ان کے پاس جا کر یہی عہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ہمیں کتاب سکھائیں اللہ کی، آپ ہمیں ہمارا تزکیہ کریں، اور آپ ہمیں کتاب اور حکمت سکھائیں. ٹھیک ہے، تو یہ وعدہ ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سکھائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری بات مانو گے. ظاہر ہے جب مانو گے تبھی سکھا سکیں گے. تو یہ دو طرفہ معاہدہ ہوتا ہے. اگر دو طرفہ معاہدے میں ایک جانب سے وعدہ پورا نہ ہو تو وہ معاہدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر بیعت کا لفظی مطلب خرید و فروخت ہے. آپ بازار جائیں اور جب جا کر خرید و فروخت دو طرفہ معاہدہ ہوتا ہے نا، آپ قیمت دیتے ہیں، سودا اور وصول کرتے ہیں. اگر آپ قیمت دیں اور سودا آپ کو نہ ملے تو بھی بیعت مکمل نہ ہوئی. بالکل. اسی طرح آپ سودا چھین کے بھاگ دیں اور قیمت نہ دیں تو بھی بیعت مکمل نہ ہوئی. تو بیع کا مطلب ہے کہ دو طرفہ معاہدہ، دونوں طرف سے لین دین مکمل ہو. تو اگر بندہ اطاعت کے لیے تیار ہے، بات ماننے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کو رہنمائی ہی نہیں ملی تو بیسیکلی وہ بیعت ہوئی ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کسی شخص نے کسی ایسی جگہ نام نہاد بیعت کر لی ہے کہ اس کے بعد بس 10 سال گزر گیا، وہ وہیں کا وہیں ہے، کوئی تزکیہ نہیں ہے، کوئی اصلاح نہیں ہے، کوئی علم کے اندر ترقی نہیں ہوئی، کوئی عمل میں بہتری نہیں آئی، بلکہ الٹا تنزلی کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے، تو یہ بیعت ہوئی نہیں ہے. اس کو چاہیے کہیں بیعت کرے. خام خواہ یہ نہ سمجھے کہ میں بیعت ہوں اور میں کہیں نہیں کر سکتا. لیکن اگر بیعت ہے، اگر واقعی بیعت ہے، شیخ کی جانب سے ارشادات بھی ہیں، رہنمائی ہے، دیگر سالکین جو ہے ان کا تزکیہ بھی ہو رہا ہے، بندہ اپنی سستی کے بنا پر نہیں کر پا رہا، اور ایسا بندہ اگر کہتا ہے کہ میں کہیں اور بیعت کرتا ہوں تو اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. یاد رکھیں وہ میاں صاحب کا شعر ہے کہ او پرونا کدی نہیں رجدا جڑا دو کراندا سانجا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. واہ. تو یا پھر ادھر ہو جائے تو یا ادھر ہو جائے. ٹھیک ہے. دو جو ہے نا وہ اس میں چیزیں نہیں ہو سکتی. دو کشتیوں کے سوار جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا. بندہ ایک ہی کشتی پر سوار رہے جو منزل تک لے جا رہی ہے، اور اگر اس کو لگے کہ یہ کشتی منزل پر نہیں لے جا رہی تو باقاعدہ کشتی بدلے. یہ نہ ہو کہ ایک ٹانگ اس کشتی پہ ایک ٹانگ اس کشتی پہ، کیونکہ ایک لہر آئے گی دونوں الگ ہوں گی اور بندہ جو ہے نا وہ اس کا کیا حال ہوگا وہ ہمیں پتہ ہے. یا تو نیچے گر جائے گا یا پھر وہ اس کو جسمانی نقصان پہنچے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک ہی کشتی کا سوار ہو بندہ، لیکن وہ کشتی یقینی ہو کہ منزل تک لے جا رہی ہے. اور اگر وہ بندہ کسی کشتی پر چڑھ گیا لیکن وہ منزل کو نہیں جا رہی، چڑھ کے پتہ چلتا ہے، تو فوراً بدل لے، اس پہ وقت ضائع نہ کرے. صحیح. اچھا، اس میں ایک کوشچن یہ ہے کہ ویسے عربی کا ورڈ ہے شیخ، وہاں پہ بولا جاتا ہے، یہاں پہ پیر. تو جب آپ نے بیعت کرنی ہے تو کیا آپ کے شیخ یا پیر کا ولی ہونا لازم ہے؟ بالکل. شیخ جو ہے نا، دیکھیں اس کو کہتے ہیں استاد، رہنما. تو
قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو نا، تم نہ جانتے ہو اور تمہیں کچھ جاننا ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو. اہل ذکر کہتے ہیں ماہر، جو کسی فن کے ماہر ہوتے ہیں نا، اس فن میں ان سے سوال کرو. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر سلسلہ البرہانیہ کے جو شیخ ہیں نا سیدی امام فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک دفعہ کچھ آئے لوگ جو ملحدین تھے یا ایتھیسٹ تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کے اندر ہر خشک و تر کا علم ہے، موجود ہے، اولین اور آخرین کا علم موجود ہے. تو کوئی بھی جو سوال ہم پوچھیں اس کا آپ قرآن سے جواب، قرآن میں جو سیدی نے فرمایا بالکل ہے. تو انہوں نے کہا اچھا اگر ایسا ہے تو پھر یہ بتائیں کہ کیا قرآن کے اندر اس بات کا جواب موجود ہے کہ ایک بوری آٹے سے کتنی روٹیاں بنیں گی؟ تو سیدی نے فرمایا ہاں بالکل ہے. تو وہ اچھل پڑے، انہوں نے کہا کہاں ہے اس بات کا جواب قرآن میں کہاں ہے؟ سیدی نے فرمایا قرآن میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کسی بات کا علم نہ ہونا تو اس فن کے ماہر سے پوچھو. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کا جواب نان بائی سے جا کر لو، وہ تمہیں بتائے گا کیونکہ وہ اس فن کا ماہر ہے. تو ہم نے جو بننا ہے نا، جس کا ہمیں علم درکار ہے، جس طرف ہمیں رہنمائی درکار ہے، اس فن کے ہم ماہر سے جا کر سوال کریں. تو اگر ہم نے عالم بننا ہے تو پھر ہمارے جو شیخ ہیں وہ عالم ہوں گے. اگر ہم نے مستری بننا ہے تو ہمارے شیخ مستری ہیں. شیخ مطلب استاذ، رہنما. ٹھیک ہے، تو اگر ہم نے ولی بننا ہے تو پھر شیخ کا ولی ہونا ضروری ہے. اور اگر ہم نے ولی نہیں بننا، بس ایک سمجھیں کہ ہم نے علم دین سیکھنا ہے، تو کسی بھی اچھے عالم دین سے ہم علم دین سیکھ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ علم جو ہے نا وہ تزکیہ نہیں کرتا. لازم نہیں ہے کہ علم سے تزکیہ ہو. اور اگر ہم نے تزکیہ کرنا ہے تو کسی ایسے استاذ کے پاس جانا ہوگا جس کا نہ صرف خود تزکیہ ہو چکا ہو بلکہ وہ تزکیہ دوسروں کا بھی کرنے کی اس کے پاس اجازت ہو اور اذن ہو، اور یہ ہم نے دیکھا ہو، لوگوں نے دیکھا ہو کہ اس کے پاس آنے والے لوگوں کا تزکیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہے نا جس کو جو چاہیے وہ اس کے پاس چلا جائے. تو بعض لوگ کہتے ہیں، سننے کو ملتا ہے کہ جی شیخ کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے، بس عالم دین ہو، اور دیگر چند شرائط وہ گنواتے ہیں. تو ان کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کیونکہ ان کو چاہیے ہی یہ. تو جس کو جو چاہیے نا وہ اس کے پاس چلا جائے، اس کو پالے، اس فن کے ماہر کے پاس چلے. لیکن اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا ولی بنے، وہ اللہ کا مقرب بنے، تو اس کے جو شیخ ہیں ان کا اللہ کا ولی اور مقرب ہونا پہلے ضروری ہے. تبھی تو وہ اس کو بتائیں گے بیٹا یہاں سے یہ کام نہیں کرنے، یہ گھاٹیاں، یہ خطرے ہیں، ان سے اس موڑ میں یہاں نہیں مڑنا. وہ سارے راستے اس کو کیونکہ اس راستے سے وہ واقف ہیں تو وہ اس کو لے کر چلیں گے. چلیے شاہ صاحب، آخری سوال کوئک اس کو ریپ اپ کرتے ہیں کہ آج کل یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تسبیحات بتا رہے ہیں کہ آپ یہ تسبیح کریں، اس اللہ کے نام کی تسبیح کریں، یہ پڑھے صبح، یہ پڑھے شام کو، یہ پڑھے. کیا یہ تسبیحات کی پراپر اجازت ہوتی ہے، یا آپ کو پڑھنے کے لیے کون سے SOPs ہیں جو ریکوائرڈ ہیں تب آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے کہیں سے بھی لے کے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ طوالت طلب ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی اس کے بارے میں بتا دوں کہ جو بھی الفاظ ہیں، ہم زبان سے جو لفظ نکالتے ہیں نا، یاد رکھیں اس کی تاثیر ہے. ہر لفظ کی تاثیر ہے. مثال کے طور پر آپ کسی اچھے بھلے ہنستے ہوئے شخص کو کہہ دینا وہ گدھے، اس لفظ کی تاثیر ہے. وہ کیا ہے کہ اس شخص کی طبیعت خراب ہو جائے گی، وہ فوراً اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور وہ غصے میں آ جائے گا. کسی کو آپ کہہ دے وہ جاہل، ایون کسی اندھے کو آپ کہہ دینا اندھے، تو بھی اس کے اوپر اثر ہوگا. سچ ہے. تو یاد رکھیں کہ ہر لفظ کی اپنی تاثیر ہے، اور حتیٰ کہ قرآن کے الفاظ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء کی تو بہت زیادہ تاثیر ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، یہ اسماء کے ذریعے تو ہو رہا ہے. اسماء و صفات ہی کار فرمایا تمام کارخانہ قدرت کے پیچھے. ٹھیک ہے، تو ان اسماء کی بڑی تاثیر ہے. جب ہم ان اسماء کا ذکر کرتے ہیں یا قرآن کریم کی کسی آیت کو بار بار رپیٹ کرتے ہیں، کسی صورت کو، تو اس کی تاثیر واقع ہوتی ہے. جب اس کی تاثیر جو ہے نا وہ واقع ہوتی ہے، اس کی تاثیر نمودار ہوتی ہے یا پیدا ہوتی ہے، اب ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے وہ تاثیر فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تاثیر ہمیشہ فائدہ مند ہو. یہ یاد رکھیں کہ مثال کے طور پر ہر دوائی ہر مرض اور ہر مریض کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. وہ دوائی اچھی ہے، بڑی ہی اچھی دوائی ہے، لیکن آپ کو وہ مرض لاحق نہیں ہے، آپ کے اندر وہ کوئی اور پیچیدگی پیدا کرنے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب، ان سب کا اپنا اپنا فنکشن ہے، ان سب کی اپنی اپنی تاثیریں ہیں. یہ کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو بتائے گا بیٹا یہ آپ کو میں لکھ کے دے رہا ہوں. حتیٰ کہ ایک ہی مرض کی اگر 5 دوائیاں نا، وہ 5 آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان میں سے کوئی بھی انتخاب کر لیں. نہیں، بہتر ہے کہ آپ اپنے اس مرض، آپ کو بلڈ پریشر ہے،
تو آپ کو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے بلڈ پریشر کی 20 دوائیاں مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن آپ ڈائریکٹ جا کر گوگل کریں یا کسی کتاب سے دیکھیں یا آپ جا کر اس سے جو ہے نا فارماسسٹ سے پوچھ لیں، وہ غلط ہوگا. بالکل فارماسسٹ نہیں بتا سکتا، یہ آپ کو بتا سکتا ہے پراپر جو ڈاکٹر ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، آپ کی ہسٹری اس کو پتہ ہے، میڈیکل ہسٹری آپ کے لیے کون سی چیزیں موافق ہیں، کون سی ناموافق ہیں، وہ آپ کی طبع کے مطابق، آپ کے مرض کی شدت کے مطابق آپ کو دوا تجویز کرے گا. اب تو پرسنلائز میڈیسن کا بھی کانسیپٹ آ گیا، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ پوری پوڈ کاسٹ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی ایسے ماہر بندے سے، جس طرح فصل اہل ذکر کی میں نے بات کی، اہل ذکر اللہ کے ذکر کے جو ماہرین ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے اور اللہ کے اولیاء ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے بیٹا یہ پڑھو اور یہ نہ پڑھو اور اس کو یوں پڑھو. تو یہ بغیر پوچھے جو 5 سورے ہمارے گھر میں پڑھے ہوتے ہیں جی، درود تنجینا، تو صلاۃ درود جمیلہ، دعائے کاشا، پتہ نہیں، اور بے شمار قسم کے وہ جو آیت کریمہ کی تسبیح پتہ نہیں کتنے لاکھ مرتبہ یہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، یہ سب نہیں پڑھنے چاہیے بغیر اجازت کے. اللہ کے کسی مقرب بندے سے جو کامل شیخ ہوں یا سلسلے، ان سے اجازت لی جائے، ان کی اگر اجازت ہو یا ان کی نصیحت ہو تو اس کے مطابق کریں، وگرنہ ان چیزوں کو نہ کریں. یہ گھر میں جی 21 سورہ یاسین کا ختم ہو رہا ہے، سورہ رحمان کا، کیا ضرورت ہے، کہاں ہے یہ شریف؟ بالکل بھی اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ختم کروانا ہے بلا شبہ آپ ضرور کروائیں، قرآن کا ختم کرائیں، ختم قرآن ہو جائے، ٹھیک ہے، ذکر اذکار کروائیں، ذکر کی مجلس کروائیں. لیکن یہ جو ہے نا کہ کسی ایک ہی چیز کو رپیٹ کرنا، کسی ایک ہی دعا کو، کسی ایک ہی لفظ کو، تو یہ نقصان کا اندیشہ زیادہ ہے فائدے کے بجائے. صحیح ہو گیا. چلیں جی، البرہانیہ کا پلیٹ فارم آپ کے کرٹیسزم کو بھی ویلکم کرتا ہے، آپ کے کوسچنز کو بھی ویلکم کرتا ہے، اور میرے خیال میں جو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ بہتر ہے ان لوگوں سے جو بات صرف دل میں رکھتے ہیں، بولتے نہیں ہیں. تو آپ اسی طرح کرٹیسائز بھی کرتے رہیں، کوسچن بھی پوچھتے رہیں، تاکہ ہم اسی طرح پوڈ کاسٹ کرتے رہیں. اور شاہ صاحب جو ہے وہ اس کا قرآن اور احادیث اور جو ہمارے بڑے بزرگ جو فرما گئے ہیں اس کے اوپر اس کا جو سلوشن ہے وہ آپ تک لے کر آئیں. آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.